على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. تمام حضرات محبت اور ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، عزیز طلبا اور میرے وہ محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے نوجوان جو بہت دور دور سے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس محنت کو قبول فرمائے. جیسا کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا، یہاں پر کے علماء تشریف لائے. اب تھوڑی سے ہمارے محترم حافظ جہاندار صاحب باوجود معذوری کے پوری جماعت کے ساتھ تشریف لائے. اسی طرح مردان سے بھی ہمارے احباب تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس دینی محبت کا اجر قائم میں سے نصیب فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا اجلاس اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا کام اخلاص پر مبنی ہے. کوئی نام و نمود نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. اور اس کی ایک علامت یہ کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس اجلاس کی برکت سے ابر رحمت بھی نازل فرمایا، جس کے لیے ہم کتنے دنوں سے دعائیں کر رہے تھے. تو ہماری دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا. اور پھر اور ہماری سعادت ہے کہ مدینہ طیبہ سے ہمارے انتہائی محترم حافظ محمد مسعود عثمانی صاحب دعوت برکات تشریف لائے. تو گویا آج کے اس اجتماع میں مدینہ طیبہ کی بھی مہمان آئے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو بطور خاص دعوت دے کے بلایا نہیں، بس پروگرام ان کا بن گیا، اللہ ان کو لے آیا. الحمدللہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہے. بہرحال بہت باتیں آپ سن چکے ہیں، اور اصل مرکزی بیان حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب دعوت برکاتہ کا ہوگا، جن کو ہم نے بڑی مشکل سے بٹھایا ہوا ہے. جیسے آپ کو فرمایا نا کہ جذبہ بھی ہو، جوش بھی ہو اور دلیل بھی ہو، بولے کہ آدمی کو بٹھانا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا. تو میں نے کہا تو ہم نہیں جانے دیں گے، جیسا بھی ہوگا آپ ہم بٹھائی رکھیں گے اخیر تک. تو یہ ان کی شفقت ہے، محبت ہے. بہرحال حضرت کا یقینی بیان، مرکزی بیان ہوگا. میں ویسے دو تین باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک تو بھائی ہماری جو یہ جماعت ہے جمعیت احناف دیوبند، بہت سوچ سمجھ کے ہم نے اس کا نام رکھا ہے. اور یہ کبھی بھی ذہن میں چیز نہیں رہنی چاہیے کسی کو بھی کہ ایک کو اپنا نواں کام شروع کر دیتا ہے. یہ کوئی نواں کام شروع نہیں. بھائی دیکھو، میں دوسروں کو پوچھنا، اگر ایک نیا مدرسہ کھل جائے تو کوئی کہتا ہے کہ ایک نواں کام شروع کر دیں، نواں مدرسہ کھول دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے نئی مسجد بن جائے تو نئی مسجد بننی. کوئی چہرے سے جماعت نئی نکل رہی ہے تو بہت چہرے سے بہت کام شروع کرتا ہے. ایسے کوئی نہیں کہتا نا. جتنا دین کا کام اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، سب ایمان والوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے. اپنی اپنی جگہ پر کام ہو رہا ہے، اور جس کا کام اخلاص کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہم نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا
کیا. اب تاریخ بیان کرنے کا وقت نہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن 1932 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کے تشریف لائے تھے. حضرت نے پھر شمس آباد میں مدرسہ محمدیہ قائم کروایا تھا اور اس میں دور دراز سے طلباء آ کر کے پڑھا کرتے تھے اور ایک جمعیت قائم کی گئی تھی. پھر آگے بڑی لمبی تفصیل ہے کہ الحمدللہ یہ کام علی بہت پرانا کام ہے. اور پھر ہم نے اس کا نام بھی اس لیے رکھا جب ہم نے کہا جمعیت تو یہ وہی جماعت ہے جس کا تذکرہ ابھی حضرت نے فرمایا سنت والجماعت. اور جب احناف ہم نے کہا تو اس میں وہ سارے لوگ جو احناف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہم نے ان سے بیداری کا اعلان کیا کہ ہم ان میں سے نہیں جو احناف نہیں. اور جب ہم نے دیوبند کہا تو اس میں وہ سارے جو ہے لوگ الگ ہو گئے جو نام تو علماء دیوبند کا لیتے ہیں مگر عقیدہ علماء دیوبند کا نہیں رکھتے. ضرورت تھی ایک ایسے پلیٹ فارم کی کہ اس پورے علاقے میں تاکہ خالصتاً علماء دیوبند کا جو مشن ہے اور جو مقصد ہے اس کو واضح کیا جائے, اس کو بتایا جائے اور اس کو عام کیا جائے. اور اس طریقے پر کہ تاکہ کل کو کسی بات سے ہمیں رجوع نہ کرنا پڑے. اس طریقے پر یہ نہیں آج ایک بات کا کہ سال 2 سال کے بعد چھوڑو بھی بات کرو, پھر سال 2 سال کے بعد ایک جگہ ایک دوسری جگہ دوسری تیسری جگہ تیسری ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ علماء دیوبند کا مطلب ایسا ٹھوس مطلب ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وہ سب الحمدللہ ایک ہی بات ہے, صراط مستقیم صراط اعتدال ایک ہی ہے. تو یہ ایک بڑی ضرورت ہے. باقی بعض لوگ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں, کسی کے پروپیگنڈے پر مسلط نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی, لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں دیکھو نا کوئی آدمی تبلیغ کا کام کرتا ہے لوگ اس کے پیچھے نہ پڑتے ہیں. کوئی تبلیغی آ رہے ہیں جو بالکل یہ ہے کہ لوگوں کا کلمہ پڑھانے کی تینوں کام شروع کر پھر دیکھو کہ کوئی جہاز والے آ گئے کوئی ایسے آدمی آ گئے اور کام شروع کر دیتے ہیں. کوئی آگے تو ہیت بیان کرنے والے کوئی تو ہی آ گئے کہ نواں کام نہیں شروع کر. لوگ ہماری بھی پیچھے لگے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے شیطانی دماغ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اخلاص سے کام کرنے والے کو جو نا کوئی چھوڑتے نہیں. کوئی کس کے پیچھے لگا رہتا ہے, وہ کس کے پیچھے لگا رہتا ہے. اس لیے اس پر پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. بس اپنا کام انتہائی اخلاص کے ساتھ اور اپنے اکابر دیوبند کی مشاورت کے ساتھ ان کی سرپرستی میں بس وہ اخلاص کے ساتھ کام کرو. آپ کے سامنے اخلاص سے کام کرنے کی برکات ہے. ایک امیر جماعت کو دیکھ لو, ایک آدمی نے کام شروع کیا مولانا محمد الیاس. یہ اس نام میں بھی کچھ برکتیں ہوتی ہیں. یہ الیاس نام اگر جہاں کھڑا ہو جائے نا اس کی بڑی برکات ہوتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورا علاقہ جانتا ہے. حضرت سے اللہ نے بہت کام کیا, بہت بڑی شخصیت تھی. حضرت مولانا محمد رفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو سارا تذکرہ ہوا یہ انہی کی تربیت کا اثر تھا. سارے خاندان میں سب سے بڑے تو وہی تھے. انہی کے سارے بوٹے لگائے ہوئے ہیں. آپ رشید احمد کے والد صاحب تھے, آپ سے لوگ جانتے ہیں. مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تبلیغی جماعت والے ان کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب جملہ فرمانے لگے کہ مولوی الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. یاس تھی نا امیدی تھی, اس کو اب ایک امید تو لگ گئی ہے نا, امید تو بن چاہیے. اور پھر اس وقت وہ اکیلے تھے. اب دیکھو دنیا کا کوئی خطہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں یہ جماعت نہ پہنچی. یہ احسان کی برکت ہوتی ہے. یہ ہم نے یہ چھوٹا سا کام شروع کیا, اس کی برکتیں دیکھو الحمدللہ. مولانا نیاز محمد صاحب آپ کے سامنے تشریف فرمائے. پوری دنیا میں اس پر غلغلہ مچا ہوا ہے, پوری دنیا. یہ تو میڈیا کا دور ہے نا,
کر کے وہ باتیں کرو پوری دنیا کو دکھا دو. یہ وہ دور نہیں ہے کہ 2 لاکھ 2 لاکھ آدمی کا شکل قرآن گل پڑھنی نہیں. 10 آدمی بھی ہو اور یہ لگا لو یہ انٹرنیٹ کو نیٹ لا لو اور بس آپ اس نے غلط نہ کرتے رہو. ساری دنیا سن گئی تھی ہر جگہ. تو ان کی تصویریں ان کی ٹیسٹ ان کی سیٹیاں الحمدللہ پوری دنیا میں چل رہی ہے اس وقت. اور اللہ نے ان سے بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ مزید استعمال نصیب کرتا ہے. تو بھائی ہمارا کام وہی ہے جو کام مقابل کا ہے. اور جس کے متعلق میں آپ کو ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی خصوصی تعریف سے امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام دشمن طاقتوں عیسائیوں قادیانیوں رافضیوں اور منکرین حدیث کے خلاف بحوالہ مدلل کتابیں تصنیف فرمانے کے ساتھ ساتھ جمہور اہل سنت سے اختلاف رکھنے والے اہل بدعت غیر مقلدین اور قبور میں انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کا انکار کرنے والوں کے نظریات کے بھی بحوالہ مدلل انداز میں رد فرما کر جمہور اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کا حق ادا کیا. اور ان کی علمی تحقیقی تصنیفی خدمات کے اعتراف کا ہی نتیجہ تھا کہ اپنے دور کے علمی آسمانوں فقیہ کامل محدث جلیل حضرت بندوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمہ اللہ بکر حریت حضرت مولانا سید گل بادشاہ صاحب رحمہ اللہ پیر طریقت حضرت مولانا قاضی محمد حسین رحمہ اللہ مجاہد اسلام حضرت مولانا غلام محمد سزاری رحمہ اللہ اور قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ وغیرہ ہم نے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے حضرت کو مسئلہ حیات زندگی پر کتاب لکھنے کی درخواست کی. انہوں نے سارے میدانوں میں کام کیا نا, لیکن جب ایک بات ایسے سامنے آ گئی کہ اس پر ایک مدلل کتاب لکھنے کی ضرورت تھی کہ حلقہ علماء دیوبند کے اندر اس بے چینی کو دور کیا جائے جو ایک نیا شعبہ چھوڑ دیا گیا تھا. وہاں لوگ کہتے ہیں نا, ہمیں کہتے ہیں کہ اختلاف ہماری طرف سے نہیں, اختلاف سب سے پہلے تم نے پیدا کیا. سب سے پہلے کی بات تم نے شروع کی. اس پر ہمارے تمام مقابل کو سارے جوڑ کے بیٹھے اور اتفاقی طور پر اس اختلافی بات کا جواب دینے کے لیے اگر حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کتاب مکمل کریں. چنانچہ ان کی کتاب مکمل ہو جانے کے بعد جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اجلاس میں اس کو سنایا اور متفقہ طور پر اس کی اشاعت کا مطالبہ کیا گیا. پھر اس کے بعد تسکین الصدور شائع ہوئی اور شائع ہونے کے بعد جب دیگر علماء کتاب بھیجی گئی تو پھر اس پر یہ ان علماء نے تقاریر لکھ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہی طریقہ, یہی مسلک, یہی عقیدہ حق ہے اور علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے جو تسکین الصدور پہ لکھا ہوا ہے. چنانچہ منبر العلوم نمونہ اصل حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب رحمہ اللہ, غزالی دوران حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ محترم دارالعلوم دیوبند, رئیس المحدثین حضرت مولانا حبیب الرحمن العازمی رحمہ اللہ, ماہر علوم عقلیہ نظریہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جنتری, شیخ التفسیر حضرت اخوانی, عمدۃ الفقہاء حضرت مفتی جمیل خانوی, زبدۃ المحدثین حضرت مولانا ظفر بن عثمانی, امام الفضلاء حضرت مولانا عبد الحق صاحب بڑا کٹک, سید العلماء حضرت مولانا عبد الخالق صاحب, خلیفہ مزار حضرت مولانا حسین علی وہاں بجرگی رحمہ اللہ, شیخ الحدیہ حضرت مولانا خان محمد صاحب بنیا, مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب, امام الناظرین حضرت مولانا دوست محمد صاحب قریشی رحمہ اللہ, جامع العلوم النقلیہ والفنون العقلیہ حضرت مولانا مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ سب کو حوالے. ان سب نے اس کے اوپر پھر تقاریر دے کر کے ثابت کیا کہ یہی وہ مسلک ہے, حق ہے جو علماء دیوبند کا متفقہ مسلک ہے. یہ جب ضرورت پیش آئی تو ہمارے اکابر نے اس میدان میں بھی کام کیا. جیسے میں نے شروع میں رکھ دیا جہاں جہاں جو ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ حضرات کو پتہ ہے نا
کہ ہمارے شخص کے علاقے میں